سے بلند تر صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب الشاکرین الحمد لله الذي توحد بالعز والبقاء وتفرد بالعظمة والكبرياء ناصر المؤمنين خاذل المبتدئين مخذل المنافقين في الدنيا ويوم الدين خالق كل شيء وكل شيء في وجوده مفتقر إليه لا شريك له في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أخيه ووزيره علي بن أبي طالب وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام يا ويلكم لماذا تقاتلوني قالوا بل نقاتلك بغضا منا لأبيك صلوات پڑھتے محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آواز بلند صلوات حضرین گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا خدا کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی یہ سانسیں نصیب کی کہ ہم اپنی زندگی کے کچھ لمحات ایک مرتبہ پھر ذکر حسین میں بسر کر سکیں۔ یقیناً یہ توفیق الہی ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہوں گے اور یقیناً ہیں جو اسی 1 سال کے عرصے میں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن یہ توفیق الہی کہ ہمیں پھر یہ سانسیں نصیب ہو رہی ہیں جو ذکر محمد و آل محمد میں گزری۔ دعا ہے خالق کائنات ان مجالس کے انعقاد کرنے والے جس نے ان مجالس کے انعقاد میں جس طرح سے تعامل کیا تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یقیناً یہ ذکر حسین، یہ کربلا والوں کا ذکر ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ہماری آخرت کا ذریعہ ہے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے حب حسین رکھ کے ذکر حسین سنتے ہوئے یقیناً ان کے درجات بلند ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، وطن عزیز پاکستان کی محافظت فرمائے۔ آپ تمام مومنین جو دلوں میں نیک تمنائیں لے کے آتے ہیں، آج کی اس پہلی مجلس کے ابتدا ہی میں خالق کائنات سے دعا گو ہوں محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ تمام صاحبان کی دلی نیک شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات۔ سن 1445 ہجری کا یہ محرم الحرام ہے جس کی آج یہ پہلی مجلس ادا ہو رہی ہے۔ یہ بات طے ہے کہ محرم آتے ہی دنیا میں اس کائنات میں جہاں جہاں
محبان محمد و آل محمد ہیں، وہ ذکر محمد و آل محمد کی محفلیں سجاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی طے ہے، یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ صرف ایک عادت نہیں بلکہ ہماری ایک عظیم عبادت ہے۔ ہم انتظار کرتے ہیں کہ محرم کا چاند نمودار ہو، اعلان کیا جائے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا، ہم ذکر محمد و آل محمد کی محفلیں سجائیں۔ ہم انسان ہیں، یہ بھی ہماری مجبوری ہے، ہمیں بھی انتظار کرنا پڑتا ہے کہ محرم کے چاند کا اعلان ہو جائے۔ آپ خود بہتر جانتے ہیں، کل کی رات میں ہر مومن اس انتظار میں تھا کہ محرم کا چاند ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، حالانکہ یہ کوئی خوشی کا چاند نہیں تھا۔ اگرچہ عید کے دنوں میں کہا جاتا ہے ہم نے کل عید منانا ہے، چاند کا اعلان ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جس طریقے سے عید کے چاند کی تڑپ ہوتی ہے، یقین جانیے مومنوں کو محرم کے چاند کی تڑپ اس سے کہیں زیادہ تھی کہ پتہ چلے چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ ہم انسانوں کی مجبوری ہے کہ اعلان ہو تو پتہ چلے کہ محرم کا آغاز ہو گیا، لیکن جن کو ہم نے مانا، جن کو ہم نے اپنا پیشوا جانا، وہ صادق امام جعفر صادق ہوں یا 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا ہوں، یہ جتنے بھی ائمہ گزرے، ظاہر ہے معصوم امام تھے، بہتر جانتے تھے کہ محرم ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ان کے گھروں میں صف عزا بچ جاتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ یہ ائمہ معصومین کی سیرت ہے کہ جو ہی محرم کا چاند طلوع ہوا صف عزا بچ گئی۔ ہاں ہم نے بھی یہی کیا، جو ہی محرم کے چاند کا اعلان ہو گیا ہم نے بھی صف عزا بچھانا شروع کر دی۔ آج کی مجلس کے حوالے سے چونکہ ابتدائی مجلس ہے، میں چند ایک گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مجلسیں عظیم عبادت ہیں، لیکن ان مجلسوں کو صرف ایک مشغلے کے طور پہ نہ لیا جائے، یعنی آئے مجلس سنی رسمی طور پہ چلے گئے، نہیں، یہ مجلسیں بڑی مشکل سے تم تک پہنچی ہیں، اور خاص طور پہ کم سن اور ہم سن جوانوں سے کہہ دوں، یہ مجلسیں آج کے دور میں اگرچہ مشکلات پھر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بڑی آسانی سے تم مجلس میں جا سکتے ہو۔ تاریخ تشیع اٹھا کے دیکھو، شیعت کی تاریخ میں وہ دور بھی گزرا ہے کہ جب علی کا نام لینا ایک گناہ اور جرم سمجھا جاتا تھا۔ یعنی آج مجلس میں بیٹھ کے تم نعرے بھی لگا لیتے ہو، صلوات بھی پڑھ لیتے ہو، گریہ بھی کر لیتے ہو، ذکر بھی سن لیتے ہو۔ تاریخ تشیع میں وہ دور بھی گزرا کہ جب علی کا نام لینا باقاعدہ جرم تصور کیا جاتا تھا۔ حکومت کے کچھ سپاہی عام لباس میں مومنوں کی تلاش میں ہوتے تھے کہ تاکہ ہم دیکھیں کسی کی زبان سے ہم علی کا نام سنیں، جا کے حاکم وقت کو بتائیں کہ فلاں علی کا نام لے رہا تھا۔ مومنوں کو زندہ دیواروں میں چنوایا جاتا تھا، باقاعدہ قتل کیا جاتا تھا، سب کے سامنے خون بہایا جاتا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے اس دور میں بھی صاحبان ایمان نے علی علی کرنا نہیں چھوڑا۔ اگرچہ مشکلات بہت زیادہ تھیں، نہایت مشکل دور گزرا ہے اس عزاداری پہ، اور یہی عزاداری اور یہی ذکر حسین، یہی زیارت حسین، یہاں پہ اس کی تفصیل نہیں ہے، یہ باقاعدہ مستقل موضوع ہے۔ زیارت لے لیجئے، قبر حسین ابن علی کی تاریخ پڑھ لیجئے۔ ایک ہوتی ہے دشمنی زندگی میں، حسین جہاں پہ دفن ہوئے اس قبر سے بھی ایسی دشمنی کی گئی۔ متوکل کے دور میں قبر حسین کو گرایا گیا، حل چلائے گئے، پانی چلایا گیا تاکہ صاحبان ایمان کا اس قبر کی زیارت پہ نہ آ سکے۔ اصل مقصد کیا؟ لوگوں کے دلوں سے حسین ابن علی کی عقیدت کو نکالنا، لیکن نہیں، یہ قدرت کا فیصلہ تھا، یہ خالق کائنات کا فیصلہ تھا۔ اگر دل میں عقیدت ہے تو کوئی انسان کیا جتنی کوشش کر لے دنیا، یہ عقیدت کو نکال نہیں سکتی۔ کیوں؟ یہی تو وجہ ہے ہم اعلان کرتے ہیں، یہ اعلان ہمارا نہیں، میثم
دار سے اعلان کرتے تھے تم مجھے علی سے کیا ہٹاؤ گے، زبان کاٹ دو یہ جسم بھی علی علی کا نام۔ ہر دور میں باقاعدہ مشکلات آتی رہیں اور نہایت سخت ترین مشکلات۔ آج کے دور میں یہ مجلسیں جتنی بھی مشکل ہیں لیکن بہرحال پھر بھی آسان ہیں کہ تم ذکر علی کر سکتے ہو، ذکر اہل بیت کر سکتے ہو، یہ مجلس بابا کر سکتے ہو۔ تاریخ نے وہ دور بھی دکھایا، آج تو باقاعدہ یہ مجلس کا پراپر انتظام کیا جاتا ہے کہ ممبر بھی ہے، خطیب بھی ہے، سننے والے بھی موجود ہیں، لیکن وہ دور بھی گزرا کہ جب گھروں میں چھپ کے یہی مجلس بابا کی جاتی تھی۔ کس انداز سے کہ چند افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے کربلا کا ذکر کرنا شروع کر دیا، باقیوں نے آنسو بہانا شروع کر دیے، یعنی مجلسیں اس دور سے گزری ہیں۔ آج یہ مجلسیں ہم تک پہنچی، ان مجلسوں پہ پیسہ بھی خرچ ہوا، ان مجلسوں پہ خون بھی خرچ ہوا، ان مجلسوں کے لیے جوانوں نے قربانیاں بھی دی، ان مجلسوں کے لیے ہمارے بوڑھوں کو قتل بھی کیا گیا، ان مجلسوں کے لیے ہماری عورتوں کو زندہ دیواروں میں بھی چنوایا گیا۔ یہ جتنے میں نے جملے کہے یہ جوش خطابت میں جملے نہیں کہہ رہا، افسوس یہ کہ ہمارے اپنے جوان ہماری اپنی شیعت کی تاریخ سے غافل نظر آتے ہیں۔ ذرا تاریخ تشیع اٹھا کے دیکھو کہ شیعت، یہ شیعت کوئی آج کا مذہب نہیں ہے، یہ کوئی نیا مذہب نہیں۔ ہاں، پیغمبر کے بعد جب پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں، جو علی کے ماننے والے تھے وہ شیعہ علی کے نام سے مشہور ہوئے۔ اب اسی وقت سے لے کے تاریخ پڑھتے چلے جاؤ، بنی امیہ کے دور میں، بنی عباس کے دور میں نہایت سخت ترین دور آیا، اور وہ دور آج شیعوں کے درمیان علی اور حسین کے نام بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ حجاج کے دور میں ایک شخص حجاج کے سامنے آتا ہے، آگے کہتا ہے میرے باپ نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا ہے، تم میرے باپ کو سزا دو۔ اس نے کہا کون سا ظلم کیا؟ کہ تیرے باپ نے تجھ پہ کون سا ظلم کیا کہ میں اسے سزا دوں؟ کہتا ہے اس نے بہت بڑا جرم اور ظلم یہی کیا ہے کہ اس نے میرا نام علی رکھا تھا۔ اس طرح کا دور تاریخ تشیع میں آیا کہ جب ایک بیٹا باپ کی شکایت کر رہے حاکم وقت کے سامنے کہ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام اس نے علی رکھ دیا۔ اور یہ تو آپ نے اکثر سنا ہوا ہے کہ ممبروں پر سے باقاعدہ علی پہ لان تان کی جاتی رہی، ممبروں پر سے باقاعدہ علی کو گالیاں دی جاتی رہی۔ یہ بغض اور کینہ سارا آخر یہ دور کیسے گزرا؟ دیکھیے کربلا، ہم یہاں ذکر کربلا کے لیے جمع ہیں۔ کربلا کا ایک اہم سبب وہ یہی تھا کہ جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، شیعت کی تاریخ میں اتنے ظلم ہوئے، آج خود شیعہ بھی واقف نہیں ہیں۔ صاحبان ایمان پہ اتنے ظلم ہوئے، مجلسوں اور ماتم کروانے والوں پہ اتنی مظالم ہوئے، آج بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کربلا کیوں ہوئی؟ جو صاحبان ایمان گزشتہ اشرہ میں میری تقاریر سنتے چلے آئے ہیں، ان کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا اور محفوظ ہونا چاہیے۔ واقع کربلا کے بہت سے اسباب ہیں۔ افسوس یہ کہ تاریخ کائنات میں واقع کربلا وہ واحد واقعہ ہے کہ جس کے حوالے سے مجالس ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، ذکر کربلا ہوتا ہے۔ اتنی کتابیں کسی اور موضوع پہ آج تک نہیں لکھی گئی جتنی کربلا کے حوالے سے لکھی گئی۔ اتنی تحقیقات کسی اور موضوع کے حوالے سے نہیں ہوئی جتنی کربلا کے حوالے سے ہوئی۔ اتنا وقت کسی اور موضوع کو نہیں دیا گیا جتنا کربلا کے موضوع کو دیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ کربلا کی اہمیت ہے کہ آج بھی ضرورت ہے کربلا کو سمجھنے کی، آج بھی کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کربلا وہ واقعہ جو ایک دن کے چند گھنٹوں میں ہوا، لیکن تاریخ میں اس انداز سے چھا گیا کہ اگر واقعاً کربلا کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے تو یہ جملہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے، آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا۔ یہ کربلا ایک دن میں چند گھنٹوں کا واقعہ،
لیکن اگر اس کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے تو ہر دن عاشور کا دن نظر آئے، ہر جگہ کربلا نظر آئے۔ یہ کربلا پوری کائنات پہ محیط ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم جو ذکر حسین ابن علی کے لیے جمع ہوئے ہیں، حقیقت میں اگر کسی جگہ پہ کچھ مسلمان ذہنوں میں یہ خیال کر رہے ہوں کہ یہ شیعوں کی مجالس ہیں، یہ شیعہ منعقد کر رہے ہیں، شیعہ سنیں گے، شیعہ روئیں گے، شیعہ پیٹیں گے، نہیں، میں اپنے اس مجمع کے ذریعے سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ ظاہر ہے جہاں پہ رہ رہے ہیں بہت سے ایسے اہل سنت مسلمان آپ کے سامنے رہتے ہیں، میں اپنے جوانوں سے خاص طور پہ کہوں گا کہ اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو، اپنے دوستوں کو ان مجلسوں میں آنے کی دعوت دیجیے۔ اور خاص طور پہ میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر کسی اہل سنت کو یہاں پہ ان مجلسوں میں ان 10 دنوں میں لے کے آئیں گے، آپ کو شرمندگی اٹھانا نہیں پڑے گی، میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں، لیکن دعوت دیجیے، لے کے آئیے۔ یار دوست تو دوستوں کو کھینچ کے شراب کباب تک لے کے چلے جاتے ہیں، دوست دوستوں کو کھینچ کے برائیوں تک لے کے چلے جاتے ہیں، تم اپنے دوستوں کو کھینچ کے اس امام بارگاہ تک کیوں نہیں لے کے آ سکتے؟ دعوت دیجیے کہ آؤ یار، سنتے ہیں، آؤ جا کے دیکھتے ہیں، آؤ مولانا کیا کہتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو ہم پوچھنے کے لیے تیار ہیں، اگر کوئی اعتراض ہے ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اصل یہ نہیں کہ آپ آئے، اپنا ثواب کمایا، چلے گئے، نہیں، دعوت دیجیے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، یار 1 دن آؤ، 2 دن آؤ، 4 دن آؤ، دیکھو تو صحیح کرتے کیا ہیں، دیکھتے کیا ہیں۔ جب لے کے آؤ گے، یہ دربار وہ ہے جہاں پہ ہر جیسا بھی آئے، بزرگ تو اسی جملے کو سمجھ گئے، جوانوں کے لیے کہہ دوں، وہ شخص جس نے آل محمد پہ سب سے بڑا ظلم کیا، وہ جس نے حسین ابن علی کا سب سے بڑا ظلم کیا، حسین کو گھیر کے کربلا تک لے کے آیا، وہ بھی آئے تو اس در کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کو لے کے آیا جائے، کیوں؟ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کہنے والا کہنا یہ چاہ رہا ہے ابھی انسان خواب غفلت میں ہے، ابھی انسان سوئے ہوئے ہیں، ابھی انسان غافل ہے۔ آپ نے وہ تو سنا ہوگا جب پیغمبر اسلام نے ابتدائے اسلام میں تبلیغ اسلام شروع کی تھی تو کچھ کفار و مشرکین اپنے کانوں میں روئی رکھ کے پاس سے گزرتے تھے۔ اب دوسرے نے پوچھا یار یہ روئی رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا چونکہ پیغمبر کے پاس سے گزریں گے، اگر کوئی بات ہمارے کان سے ٹکرا گئی تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ دل گرویدہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بات ٹکرا گئی کان سے تو ہم اسی طرف چلے جائیں گے، لہذا کانوں میں روئی رکھ کے، باقاعدہ یہ تاریخ کے واقعات ہیں اور ان کی تفصیل یہاں پہ گزارش کرنا میرا موضوع گفتگو نہیں ہے، کانوں میں روئی رکھ کے گزر رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی بات سن لی تو دل میں اتر جائے گی، اور وہ تو ہم اتارنا ہی نہیں چاہتے، تمہارے قریب آنا ہی نہیں چاہتے۔ شاید یہی وجہ ہے آج کا دور، وہ روئی رکھنے والا دور تو گزر گیا، توجہ فرمائیں گے، وہ روئی رکھنے والا دور تو گزر گیا، لیکن آج بہانے بنائے جائیں گے، جاؤ گے تو نکاح باطل ہوگا، جاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا، جاؤ گے تو اسی طرف ہو جاؤ گے۔ نہیں، میں دعوت دیتا ہوں حسین صرف شیعوں کا امام نہیں، حسین سنیوں کا امام بھی ہے، حسین صرف شیعہ اور سنی کا امام نہیں، حسین محسن انسانیت ہے، حسین محسن انسانیت ہے۔ بھئی آج کا دور وہ پرانا دور نہیں تھا کہ جب کہا جائے یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، آج کائنات کے سامنے واضح ہے، ذرا انٹرنیٹ کھول کے دیکھو، ان دنوں میں تو ہندوؤں کو بھی حسین حسین کرتے دیکھو، غیر مسلموں کو بھی حسین حسین کرتے دیکھو گے۔ آج یہ تو چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں، ذرا آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، حق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا وہ واقعہ جو ایک دن میں ہوا لیکن اس کائنات میں چھا گیا، ہماری ذمہ داری
اس واقعے کی حفاظت بھی کریں، اور حفاظت کس انداز سے کریں؟ ایک تو میں نے اپنے جوانوں سے کہا اور اپنے بزرگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو باقاعدہ دعوت دیجئے کہ آؤ مجلس عزا جا کے سنتے ہیں۔ ہاں ماتم نہ کرو، تمہاری مرضی، رونا آئے ٹھیک، نہ آئے تمہاری مرضی، تمہیں مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن آؤ سنو ہم بیان کیا کرتے ہیں۔ اور اپنے لیے کہہ دوں، اپنے چھوٹے بچوں کو بھی خاص طور پہ مجالس میں لے کے آیا کریں تاکہ ان کی تربیت ہو، لے کے آیا کریں۔ لیکن لے کے آنے کا انداز کیا؟ اپنی ماؤں بہنوں سے کہہ دوں اپنی چھوٹی بچیوں کو بھی لے کے آیا کریں، لیکن لے کے آنے کا یہ انداز نہیں کہ مجلس میں آئے بس انہیں آزاد چھوڑ دیا، بچے گھوم رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، نہیں، مجلس میں لے کے آؤ تو یہ تاکید کر کے لے کے آؤ۔ کون سی تاکید؟ بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائی کو تاکید کر کے لے کے آئے، باپ ہے تو بیٹے کو تاکید کرے، ماں ہے تو چھوٹی بچی کو یہ تاکید کرے کہ مجلس حسین میں جا رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے سننا، اور جو سنو واپس گھر میں آ کے ہمیں رات کو بتانا، سنانا، جو سنو یہ تاکید کر کے لے کے آئیں، کیونکہ یہ ایک تربیتی فلسفہ ہے کہ باپ جب بچے کو یہ کہہ کے لے کے آئے گا کہ مجلس میں جانا ہے، رات کو میں پوچھوں گا سونے سے پہلے کہ آج مجلس میں مولانا نے کیا پڑھا، کچھ تو بتائے گا، کوئی واقعہ، کوئی قصہ، کم از کم اتنا بتا دے گا مصائب یہ پڑھا تھا یا فضائل میں یہ جملہ کہا تھا، کوئی جملہ کہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعہ پوری تقریر یاد کر کے آئے، لیکن یہ تاکید کر کے لے کے آئیں کہ مجلس میں لے کے جا رہے ہیں، رات کو تم سے پوچھیں گے کہ مولوی صاحب نے کیا پڑھا، یا اگر مولوی صاحب نہیں ہے صرف ذاکر پڑھنے والے ہیں تو ذاکر نے کیا پڑھا، کون سی مصیبت پڑھی، کیا مصیبت پڑھی، کچھ تو بچہ سمجھے گا۔ لیکن اگر آزاد لے کے آئے تو پھر یہی ہوگا جو عام طور پہ مجالس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے آتے ہیں اور پھر سن کے چلے جاتے ہیں۔ نہیں، تربیت کا فلسفہ یہ ہے لے کے آئیں اور اس انداز سے تاکید کر کے کہ ہم تم سے پوچھیں گے کہ کیا سن کے آئے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ ان مجلسوں کے حوالے سے جو ہمیں دستور دیا گیا، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے فضیل صحابی سے کہتے ہیں، فضیل محرم کا چاند نمودار ہو گیا، اتجلسون وتحدثون، کیا تم محرم میں اکٹھے بیٹھ کے ذکر آل محمد کرتے ہو؟ فرمایا ہاں مولا ہم کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا ان مجلسوں میں جاؤ، ان مجلسوں میں جاؤ، فإنی احب هذه المجالس، یہ مجلسیں مجھ صادق امام کو بڑی پسند ہیں، میں چاہتا ہوں ان مجلسوں میں جاؤ۔ یہ حدیث خاص طور پہ امام نے مجالس کے حوالے سے بیان کی ہے، اور اس پہ اپنے سننے والوں کو ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، وہ کیا؟ آج کے دور میں ایک انحرافی فکر جو شیعوں کے درمیان دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، آخری آیت تک کی توجہ چاہتا ہوں، شیعوں کے درمیان جو انحرافی فکر دیکھنے میں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ میں نے خود بعض جوانوں سے سنا اور کچھ ایسے افراد سے سنا جنہوں نے خود ان جوانوں سے سنا کہ جی مجلس میں جائیں، پڑھنے والا کون ہے؟ مثلا توقیر پڑھنے والا ہے، وہ جی چھوڑیں جی، ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں ایک بہت بڑے علامہ پڑھ رہے ہیں، بہت بڑے آیت اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ چل رہا ہے اور حقیقت ہے کہ ہم مجلس ٹی وی پہ بیٹھ کے سن لیں گے، ہم مجلس کیبل میں سن لیں گے، ہم سی ڈی پہ فلاں عالم دین کی آیت اللہ کی مجلس سن لیں گے۔ میں اپنے علم کو نہیں منوانا چاہتا، یقیناً شاید بہت سے علماء مجھ سے افضل بھی ہیں، بہترین خطیب بھی ہیں، لیکن نہیں، تمہارے امام کی یہ خواہش نہیں ہے کہ محرم میں صرف مجلس سنو، نہیں، خواہش یہ ہے کہ صف اذا پہ آ کے بیٹھو۔ یہ غلط فکر ہے کہ ہم ٹی وی پہ مجلس سن لیں گے، یقیناً سنو، ہم کیبل پہ سنیں گے، سی ڈی سن لیں گے، یقیناً سنو، سارا دن سنو، لیکن جو فرش اذا پہ بیٹھ کے سننے کا ثواب ہے وہ کسی اور مجلس کا نہیں۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو احادیث سے ہم نے دیکھا
اور جو معصوم امام ہمیں بتا رہے ہیں، پڑھنے والا چھوٹا عالم دین ہو یا بڑا عالم دین ہو یا ذاکر، لیکن ضرورت یہ ہے کہ انسان فرش عزا پہ آئے۔ گھر میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑی سکرین پہ بڑے عالم دین کو سن لینا یہ مجلس کا ثواب نہیں ہے۔ ہاں، علم حاصل کرنے کے لیے الگ بات ہے، اس حیثیت سے کہ ظاہر ہے دین کا علم حاصل کیا ثواب بھی ہے، لیکن جو برابر مجلس کا ثواب ہے وہ فرش عزا پہ بیٹھنے کی تاکید ہے۔ اور ہمیں یہ تاکید کی گئی جو صادق امام نے فضائل سے فرمایا۔ دیکھیے، امام جب بات کرتے ہیں تو عام خطیب کی طرح جذبات میں بات نہیں کرتے، امام کے ایک ایک لفظ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ امام فضائل سے کیا فرماتے ہیں؟ اتجلسون و تحدثون، کہ اکٹھے بیٹھ کے مجلس برپا کرتے ہو، یعنی امام کی خواہش یہ ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے مجلس برپا کی جائے۔ آؤ ان مجلسوں کو کم نہ سمجھو۔ ہاں، صرف ایک چیز اس میں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ مجلس میں ضرور جاؤ، اور جہاں پہ مجلس ہو رہی ہے صف اعضاء پہ بیٹھ کے مجلس سنو۔ اب یہاں پہ جو پڑھنے والا ذاکر اور خطیب ہے اس کی ایک ذمہ داری ہے، سننے والوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ وہ کیا؟ جو پڑھنے والے کی ذمہ